إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں یعنی مصر میں کہیں باہر سے ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے اکثر باشندے بے چیڑ یعنی غفلت میں پڑے سو رہے تھے، تو انہیں وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری میں کتھا اور دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا۔ سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین میں سے تھے مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک موسیٰ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا بڑا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلے والے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی پیدائش، بچپنا کی زندگی کے واقعات کے بارے میں ذکر فرمایا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سب سے پہلے جیسا کہ کل آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات میں آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں سے اللہ نے نوازا، کیا کیا چیزیں اور کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی، اور جیسا علم تھا ویسا عمل بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جوانی بھی دی، اللہ نے جسمانی اعتبار سے بہت طاقت بھی تھے، بہت قوت بھی تھے، صحت بھی اعلیٰ تھی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کو خصوصیات سے نوازا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرح متنبع کر رہا ہے، ترجمے ہی کے اندر آپ حضرات کے سامنے بات سمجھ میں آ گئی بھی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کے عالم میں تھے، ایک مرتبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، یعنی مصر میں کہیں سے باہر آئے، اور وہ ایسے وقت میں تھے جس وقت لوگ قیلولہ فرما رہے تھے۔ یہاں غفلت میں پڑے سو رہے ہیں کہ ذکر فرمایا ہے، ترجمہ یہاں پر اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات مفسرین یہاں غفلت میں پڑے سونے رہنے کا مطلب قیلولہ کا وقت، اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں جب سوتے ہیں تو غفلت ہی میں ہوتے ہیں، تو دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا، شہر کے اندر باشندے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور اچانک دو لوگ لڑ پڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نبتی تھا اور ایک قبطی۔ نبتی یعنی نون سے، نبتی جسے کہتے ہیں جو فرعون کے ماننے والا، فرعون کے دربار میں کام کرنے والوں کو اور فرعون کی مدد کرنے والے اور فرعونیوں کو نبتی کہا جاتا ہے۔ یہ نبتی سے اور یہ نبتی کہتے ہیں اسرائیلی کو، اور ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو شہر کے اندر داخل ہوئے، یہ نبتی اس کے اوپر بہت ظلم کر رہا تھا، تو نبتی نے جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مدد کی درخواست فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اور آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ کھینچا، حالانکہ قتل کرنا مارنا مقصد نہیں تھا بلکہ اسے ظلم سے بچانا مقصد تھا۔ تو جیسے ہاتھ کھینچے اور یہ مار ماری اور یہ ہی مار پر ایک ہی گھوسے پر وہ نبتی یعنی فرعونیت کی موت وہیں پر واقعی ہو گئی، وہیں پر وہ قتل ہو گیا۔ اور جیسے ہی قتل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکلے کہ واقعی یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی۔ شیطان بے شک آدمی کا خدا و دشمن ہے، بڑے بڑے غلطیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کچھ غلطی نہیں کی، یہاں تک کہ ظلم سے روکا، اس لیے کہ فرعون نے اور اس کے درباریوں نے اور اس کے حکم سے اسرائیلیوں پر بہت ظلم کر رہے تھے۔ اس کو ظلم سے نجات کے لیے اور یہاں تک کہ بچانا مقصد تھا، اور ایک مار مارا یا تو وہ کمزور ہوگا یا تو ان کی اس قوت یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایک حکمت بھی ہوگی، تو واقعی وہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ اور وہ دعا کے بارے میں اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلا شبہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یہاں تک کہ اس میں بہت ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یہاں تک کہ کوئی ان کی غلطی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، قصور ہی نہیں تھا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اسی لیے ہم سے غلطی ہو یا نہ ہو، ہم سے قصور ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے دن میں کم سے کم اور یہاں تک کہ جب ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں سونے سے پہلے اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کو یاد کریں، اگر واقعی کچھ یاد بھی آ گیا اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اگر پھر بھی گناہوں سے پاک ہے پھر بھی اللہ سے توبہ کرے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور کیا ہے ہمارے سے غلطی ہو یا نہ ہو پھر بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبب کیا فرمائے گا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں تو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یہ بھی فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے بڑے انعامات عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور جوانی کے اعتبار سے اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی۔ جب اتنے چیزوں سے تو مجھے جب نوازا ہے کہ میں ہرگز ظالموں کی اور مجرموں کی میں کبھی مدد نہ کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں صبح ہوئی اور خوف اور وحش کی حالت میں کہ اچانک دیکھتے کیا ہے کہ وہی پھر جس نے کل گزشتہ میں اس سے امداد چاہی تھی وہ پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے فرمانے لگے بے شک تو صریح بدراہ آدمی ہے۔ اب یہ واقعات تو پیش ہو گئے، اب پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شہر میں بھی ایک ہلچلی مچ گئی کہ فلاں آدمی قتل ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ قاتل کون ہے اور یہ کس کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی ڈر تھا، خوف بھی تھا، اس لیے کہ جو فرعون اس کی ظلم کی انتہا تو بہت آگے بڑھ چکی تھی، اور اسی کی حکم سے جو نبی قسم کے لوگ تھے اور اسرائیلوں پر کئی سال تک غلام بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، طرح طرح کے ظلم ان کے پر ہو رہا تھا۔ اب کیا ہے، نبی کو قتل کرنا گویا کہ فرعون کی مخالفت ہے۔ اگر کوئی فرعون کی مخالفت کر دیتا فوراً اس کو سزا سنا دیتا، علل اعلان قتل کرنے کا اعلان بھی کر دیتا۔ تو یہ کچھ وحش بھی تھی، کچھ خوف بھی تھا۔ یہی خوف کو لے کر جب شہر کے اندر پھر داخل ہوئے، یہی قسم کا واقعہ پھر پیش آیا جو پہلے دفعہ ہوا تھا۔ وہی آدمی جس آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، وہی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر کہنے لگا کہ حضرت یہ مجھ پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ مجھے بچا دیجیے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو ان دونوں کا مخالف تھا، وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا آپ مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان دونوں کے درمیان جب لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ تو اسے مار کے وہ تو ہلاک ہو گیا جو ظلم کر رہا تھا، اور اس کا پہلی دفعہ اس کا ہاتھ کھینچے۔ جب دوسری مرتبہ جن دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سمجھداری سے، اس لیے کہ شہر دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر پھر دوبارہ پہلی مرتبہ اس طرح کی غلطی ہو جائے گی اور کیا ہے یہ پتہ یعنی فرعون کی دربار میں پہنچ جائے گا، پھر وہ میرا مجھ پر سزا کا اعلان سنائے گا، مجھ پر ہی کیا ہوگا اور کیا ہے تکلیف بھی ہوگی، تکلیف کا سبب بھی ہوگا۔ اور اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سمجھداری سے جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہ ہاتھ آگے بڑھا، تو وہ آدمی جو تھا اور اس نے کیا کیا، وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ کل آپ مجھے بچانے کے لیے اور فلاں آدمی کو قتل کر دیا، آپ مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے اس لڑائی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ لڑائی کرنا، جھگڑا آپس میں مار ماری، آپس میں گالی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں، بری بات ہے۔ جب بھی دونوں درمیان جب کوئی لڑائی جب جھگڑا ہوتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسے روک کر اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی دونوں درمیان آپس میں لڑتے ہیں تو پورا محلہ لے کر بڑے مزے لے کر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اور آج ایسا گرتا ہوا زمانہ ہے، آپس میں دو لڑتے ہیں تو اور آج ویڈیو پکڑتے ہیں اور وہی ویڈیو کو فیس بک میں، انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں ڈال کر پھیلا دیتے ہیں۔ یہ آج ہماری انسانیت ہے۔ یہاں اس میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جب کیا لڑائی ہرگز پسند نہیں ہے، بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو فوراً اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھداری سے یہ بات کی کہ اب چلو بھی لڑائی اور مار پیٹ نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے۔ لیکن وہ آدمی سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کر رہے ہیں۔ جب یہ بات اس نے تذکرہ کیا اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، پہلی بات معلوم نہیں تھی
کہ کون قاتل تھا، فرعون کے آدمی کو کون قتل کیا تھا، جیسے اس نے کہا سارے شہر کے اندر کیا ہے کہرام مچ گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی واقعی قاتل ہیں۔ اب یہ بات کیا ہوئی، پھیلتی پھیلتی فرعون کے پاس پہنچ گئی۔ بس تم دنیا میں اپنا زور بیٹھانا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المسلمين، بس تم دنیا میں اپنا زور بیٹھانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ اور اس مجمع میں ایک شخص شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگا کہ موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دے، تو آپ یہاں سے چل دیجیے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ فلاں آدمی کو جو قتل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہو گیا، فرعون نے اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں پر ملو اور ان کو قتل کرو، اور ان کو قتل کا اعلان بھی کرا دیا۔ تو اس میں سے ایک آدمی تھا جو فوراً وہاں سے خبر کو سن کر دوڑتے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ میں آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، اور درباریوں کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، اس مشورے میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا اعلان سنایا ہے، آپ اپنی جان بچائیے، اگر آپ خیر خواہی کرنا چاہتے ہو اپنے بارے میں تو آپ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ وخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے اور خوف اور وحش کی حالت میں، اور چونکہ رستہ معلوم نہ تھا، دعا کے طور پر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ظالم لوگوں سے بچا دیجیے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑی بڑی مقام ہے کہ جب بھی تم پر حالات آئے، مصیبت آئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متنبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھ پر فلاں تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والے آپ ہی ہیں، آپ مجھے اور اس ظلم سے اور اس مصیبت سے آپ مجھے بچا دیجیے۔ اور اس میں اور یہ بھی سبب ہے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں تھے، اس لیے کہ فرعون ہی کے دربار میں پلے بڑے اور اللہ تعالیٰ مسیح کے دربار میں پالا پوشا اور بڑی خوشگوار زندگی تھی، فرعون کے پاس آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ فرعون اور لوگوں پر بہت ظلم کر رہا ہے، جب یہ ان کو معلوم ہوا، اللہ سے وعدہ کرے اے اللہ میں کبھی ظالم کا ساتھ نہ دوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت کی مقام ہے کہ ظالموں کا ساتھ نہ دیں اور حق کا ساتھ کھڑے رہے، حق بات کو مانے، اور جو حق ہے ہم لوگوں کی حقداروں کی امداد کریں، ان کی رہبری کریں، اور ظلم سے اور جہاں پر ظلم ہوتا ہو وہاں اور ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں